نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت پہلے کرتا ہے اور تعمیر اپنی محبت میں بعد میں کرتا ہے۔ جیسے کوئی محبت کسی چیز سے پہلے کرتا ہے اور اسے حاصل تعمیر بعد میں کرتا ہے۔ یہ محبت کہیں بلوغت میں ہوتی ہے کہ بالغ ہو گیا ہوتا ہے، کہیں یہ محبت حکم میں ہوتی ہے کہ بلوغت کے بعد اس پر حکم فرض ہو گیا ہوتا ہے، کہیں دنیا کی محبت میں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے اونچی محبت میں جو تعمیر بعد میں ہوتی ہے، یہ تعمیر انسانیت، تعمیر شخصیت، تعمیر عبودیت اور عبدیت ہے۔ جو تعمیر اللہ پروردگار اپنی محبت میں خود اپنے بندے کی کرتا ہے، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ انتہائی اونچی محبت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی تعلیم میں فرماتا ہے۔ تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے جسے اللہ پروردگار نے اپنی محبت میں اسے اپنا بندہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی طرف بلانے کے قابل ہے، کہ اللہ نے جس طرح کسی کو بلوغت دینے کے بعد سے شادی وغیرہ کے قابل کیا ہوتا ہے، اسی طرح جب کسی پر اللہ اپنی نظر کرم ڈال دیتا ہے اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کے بندے کی صحبت میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ بغیر اللہ کے بندے کی صحبت سے کوئی اللہ کا بندہ ہونے کے اس لیے قابل نہیں ہے کہ جو بھی دنیا میں اب آتا ہے اسے ماں باپ پہلے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی وجہ ہے جو کہ اولاد ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے کی وجہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کہ اللہ کے بندے کو اللہ پروردگار نے اپنی محبت میں پہلے محبت دی ہوتی ہے اور بعد میں اس کی محبت میں تعمیر فرمائی ہوتی ہے۔ ایک تعمیر مادے سے ہے اور ایک تعمیر علم الہی سے ہے۔ جب کوئی علم الہی کا وارث ہو جاتا ہے، یہ اتنی اونچی تعمیر ہے جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ جو بناتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بنایا ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے خود ان کی تعمیر فرمائی ہے، ان کے قدم کو اپنا گھر بنایا ہے۔ نصیب والا ہے کوئی جسے یہ محبت پہلے ملتی ہے اور تعمیر وہ اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر ماں باپ سے کوئی تعمیر ہوتا ہے تو یہ فطرت ہے،
اور کوئی اللہ کے بندے سے تعمیر ہوتا ہے تو یہ تعلیم ہے، اور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اللہ سے تعمیر ہوتا ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ منزل ہے مومن کی، یہ مقصود ہے اللہ کے بندے کا، جسے محبت کی عطا ہوئی ہے یہ کامیاب ہوا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت تعلیم میں کوئی جانتا ہے، جو محبت تعلیم میں جانتا ہے اسے محب ملا ہے، محب پہلے ملا ہے۔ تعلیم وہ محب جو ہے وہ اسے دیتا ہے، جسے محب نہیں ملا اس کی تعلیم ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ محبت کی تعلیم کرنے والا جب تعلیم کرتا ہے تو محبت اس سے پہلے خود کرتا ہے اور بعد میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کتنا اونچا نصیب ہے، کتنی اونچی بات ہے۔ یہ اسے ملتا ہے جسے اللہ کا بندہ ملتا ہے، اور جب کسی کو اللہ کا بندہ نہیں ملتا اسے کیا پتہ، اسے تو اللہ ہی نہیں ملا، اسے کون ملا ہے؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ملا، اسے اپنا وجود ملا ہوگا، اسے وجود میں اس کی جان ملی ہوگی، اعضاء ملے ہوں گے، دل دماغ ملا ہوگا۔ اگر اسے نظر کرم، نظر رحمت عطا ہوتی تو اسے محب ملتا، اس سے محبت کرنے والا اسے کوئی ملتا، اور وہ کسی سے محبت کرنے والا ہوتا۔ جب بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے دین میں جو ہے وہ اجازت ہے، اور اگر کسی کو اجازت حاصل نہیں ہے وہ دین کا کام کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ اسے کوئی محب نہیں ملا، اسے کوئی معلم نہیں ملا، اسے کوئی محبوب نہیں ملا۔ اور جب کسی کو محب ملتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے تو یہ محبت ہوتی ہے، جب کسی کو معلم ملتا ہے وہ اسے تعلیم دیتا ہے تو یہ دین ہوتا ہے، اور جب کسی کو محب ملا ہوتا ہے اور وہ اس کی پرورش کرتا ہے تو یہ فطرت ہوتی ہے۔ کسی کو فطرت حاصل نہیں تو اپائج اور مظلوم ہے، اپائج اور مظلوم ہے۔ کسی کو تعلیم حاصل نہیں تو فقیر اور مسکین محتاج ہے، اور اگر کسی کو محبت حاصل نہیں اسے کچھ بھی حاصل نہیں۔ کیوں؟ محبت دینے والا اللہ ہے، محبت دینے والا اللہ کا بندہ ہے، محبت دینے والا ماں باپ ہے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اجازت بڑی چیز ہے۔ آج قحط الرجال تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اجازت نہیں رہی، اجازت دینے والا کوئی نہیں رہا۔ بس جو جس کے دل میں آتا ہے، جو بات دماغ میں سماتی ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اجازت کے بغیر تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اجازت کے بغیر تو ایک دوسرے سے نکاح بھی نہیں ہے، اجازت کے بغیر تو نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اجازت کے بغیر تو اللہ نبی رسول کا نام بھی لینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اصل بنیاد ہے وہ اجازت ہی تو ہے۔ بلوغت اجازت دیتی ہے تو کوئی نکاح کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اگر بلوغت اجازت نہ دے، بلوغت نہ آئی ہو، اب بلوغت ہی نہیں آئی اجازت کون دے گا؟ ماں باپ اگر عمل کی اجازت نہ دے تو وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ کتنا اونچا نیک عمل ہے لیکن وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ تعلیم نہ دے تو علم ہی نہیں ہوتا۔ محب اللہ تعالی اگر کسی سے محبت نہ کریں اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔
وہ شیطان کا شیطان ہی رہ جاتا ہے۔ جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی، کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ عارضی زندگی اسی بات کا پتہ دیتی ہے کہ عارضی زندگی میں بندے کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اس کا آخری لمحہ آ جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ کیوں رہ جائے؟ جب دینے والا اسے دینا نہیں چاہتا، کیوں رہ جائے اور وہ کیسے لے جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ کوئی نہیں اس بات کو جانتا کہ یہ باتیں اللہ کی کوئی سناتا ہے تو اس کان سے دل میں جا کر بیٹھتی ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ سناتا نہیں تو یہ کان ان باتوں کو سننے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب کان ہی سننے کے قابل نہیں ہے، دل میں جا گزری یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے دل میں جا گزری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دینے والا جب نقطہ دیتا ہے، اگر اس کے نقطے میں جان نہیں ہوتی تو وہ رحم میں جا کر جگہ نہیں پا سکتا، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو سناتا بھی ہے اور تعلیم علم الہی اس کے باطن کے اندر منتقل بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے سے نقطہ ہوتا ہے جو علم کی حقیقت میں کسی کو نظر اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے جو معزون ہوتا ہے اور آگے اجازت دیتا ہے۔ اگر کسی کو اجازت کا پتہ نہیں تو یہ وہ ہے ظاہری جس میں بلوغت نہیں آئی، جس میں نماز روزہ کی تعلیم نہیں آئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی سماعت میں علم الہی باطن میں نہیں آیا۔ یہ کیسے اس بات کو پا سکتا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو فرمایا گیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت والے دن مال اولاد نفع نہیں دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ قلب سلیم جو لایا ہوگا یہ اسے نفع دے گا۔ قلب سلیم اگر دل کا نام ہے تو سارے کافر مشرک ان کو بھی دل حاصل ہے۔ قلب سلیم مومن کے دل کو کہا گیا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جسے ذکر اللہ کی تعلیم ہوئی ہے، ذکر اللہ کی اجازت ہوئی ہے، ذکر اللہ کی کثرت حقیقت رحمت محبت اسے عطا ہوئی ہے، یعنی اللہ کا بندہ اسے ذکر کی تعلیم دیتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر دینے والے کا بھی ذکر بلند ہے اور جو ذکر کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی بلند ہے۔ جب تک کسی کو یہ بلندی حاصل نہیں ہوتی، وہ بلند شان والے اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ وصال نہیں رکھتا۔ وصال بلندی کے ساتھ ہے، وصال حقیقت رحمت محبت کے ساتھ ہے، جو اجازت کے بغیر ممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ بلوغت اجازت نہ دے تو سارا کچھ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تعلیم اگر نہ ہو تو ساری نمازیں روزے حج وغیرہ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علم اگر اجازت نہ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ اللہ کے بندے کا ساتھ حاصل نہیں ہوتا، کہ وہ اجازت ہی نہیں دیتا اپنے پاس آنے کی۔ کوئی اس کے پاس چلا بھی جاتا ہے تو وہ گیا ہے نا، اس نے ظاہری سارا کچھ ابو جہل کی طرح ابو لہب کی طرح دیکھا اور پایا ہے۔ اللہ کے بندے نے کب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اسے سینے سے لگایا ہے۔ سینے سے کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہ سینے میں دل ہے۔ اپنے قریب اللہ کا بندہ کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ اللہ کی قربت ہے۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ ان سے دور کیوں اللہ پروردگار کی لعنت کا مستحق ہے؟ کہ وہ شیطان اور شیطان کا پیروکار ہے،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی تو نمونہ مثال سامنے رکھی ہے کہ جو اللہ کے بندے سے باغی ہے، اللہ کے بندے کو تعظیم کا سجدہ کرنا نہیں چاہتا، اپنی اکڑی اور غرور تکبر کو سامنے پیش کرتا ہے، وہ تو کتے سے بدتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کا لعنتی ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ اجازت میں دو چیزیں ہیں۔ اجازت میں ایک عمل کی اجازت ہے جو کہ حکم سے ہوتا ہے، اور ایک علم کی اجازت ہے جو معلم سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ عمل کی اجازت اس لیے ہے کہ وہ عمل کی اجازت جو لیتا ہے، اسے اجازت دینے والا جو عملوں کی اجازت دیتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اذان کی اسے اجازت دے دی ہے، اب دوسرا کوئی اذان مجھ سے اجازت لینے آئے گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے اسے اذان کی اجازت دے دی ہے، اسے جماعت کروانے کی اجازت دے دی ہے، اسے نکاح پڑھانے کی اجازت دے دی ہے، اسے یہ اور وہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیوں؟ وہ عمل ڈبل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اجازت لینے والا اور اجازت دینے والا یہ ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک اجازت دینے والا ہوتا ہے اور ایک اجازت عمل کی لینے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل کی اجازت نہیں لیتا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنا عمل بھی ضائع برباد کیا ہے اور لوگوں کا عمل بھی ضائع برباد کیا ہے۔ اسے نہیں پتہ کہ اجتماعی اور انفرادی اجازت میں بس دو ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہے۔ جب انفرادی اجازت لینی ہوتی ہے تو سربراہ سے لینی ہوتی ہے، مؤذن سے لینی ہوتی ہے، امام سے لینی ہوتی ہے، ماں باپ سے لینی ہوتی ہے، جو اجازت دینے والا بنایا گیا ہے۔ انفرادی اجازت اس سے لینی ہوتی ہے۔ چھٹی وہ دے سکتا ہے، ہر کوئی چھٹی نہیں دے سکتا۔ اسے اب پتہ ہوگا کہ میں نے فلانے کو چھٹی دے دی ہے، کوئی اسے پکڑنے آئے گا، کوئی اسے معطل کرنے آئے گا، کوئی اسے کم زیادتی کرنے آئے گا، تو جس نے اجازت دینی ہوتی ہے اسے سارا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ یہ انفرادی عمل کی اجازت سربراہ دیتا ہے اور اجتماعی اجازت معلم دیتا ہے۔ اجتماعی اجازت جب معلم دیتا ہے تو وہ تعلیم کرتا ہے، تعلیم دینے کے بعد جب وہ اجازت دیتا ہے تو یہ علم کی اجازت ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کس کی تعلیم کر ڈالی ہے، کسے میں نے علم دے ڈالا ہے، اسے وہ اجازت دیتا ہے۔ اجازت دینے والا ہر جگہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ فتح بھی ہونی کیا ہے۔ نہ اپنا مورچہ سنبھالا اور نہ دوسرے کی جان بچائی۔ یہ بیچارے سادے سادے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، انہیں مورچہ دے دیا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے چلا جاتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ کتنا بڑا اللہ نے اس کا نصیب اونچا کیا ہے کہ اللہ کے بندے نے اس کی تعلیم کی ہے، تعلیم کرنے کے بعد اسے بتانے کے بعد کہا ہے کہ آپ نے تکبیر کہنی ہے، آپ نے اذان دینی ہے، آپ نے ذکر اللہ کی تعلیم کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ اسے مورچے پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے مورچہ نہیں چھوڑنا، اور اگر مورچہ چھوڑنا ہے تو تب چھوڑنا ہے جب اپنی جگہ پر دوسرے کو بٹھا دیا جائے۔ یہی آج بھائی بتا رہے تھے، یہ حقیقت ہے۔ سادے سے لوگ ہیں بیچارے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرما دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اجازت کتنی بڑی چیز ہے۔ اجازت کے بغیر کام حرام ہو جاتا ہے۔ بلوغت میں جو بلوغت اجازت دیتی ہے اس کی اجازت دوسرے کو نہیں دی جا سکتی، دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ چیز آپ کی ہے، دوسرا اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور جس میں تعلیم اجازت دیتی ہے وہ بغیر تعلیم کے نہیں کی جا سکتی، یہ حرام ہوتا ہے۔
بلوغت میں اجازت جو آپ کو ملی ہے وہ آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے، حرام ہوتا ہے۔ تعلیم کیے بغیر کسی کو اجازت دینا یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ دو حرام کرنے والا بڑا جان بوجھ کر کرتا ہے تو شیطان اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، انجانی میں کرتا ہے تو اس کی تعلیم کر دینی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے مال غنیمت لوٹا جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، وہ اپنا مورچہ نہ چھوڑے۔ تعلیم ہو جانے کے بعد پھر اللہ کا بندہ اپنا مورچہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب کسی کو اجازت کا ہی نہیں پتہ تو وہ کیا اجازت دے گا؟ سربراہ نہیں ہوتا دنیا کے عمل کی اجازت دینے کا، یعنی انفرادی اجازت دینے کا وہ سربراہ نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا، ذمہ دار نہیں ہوتا، مانیٹر بھی نہیں ہوتا کہ استاد نے اسے بٹھایا ہوتا ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں وہ کسی کو چھٹی نہیں دے سکتا، اگر وہ دیتا ہے تو حرام کام، غلط کام، معطل ہونے کا کام کرتا ہے، جال سازی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ انفرادی عمل کی اجازت وہی دے سکتا ہے جو مامور، معزون اور ذمہ دار ہیں۔ تعلیم کی اجازت صرف معلم دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہر ایک کا اپنا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا معلم ہوتا ہے، ہر ایک کا امام ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم نے اللہ اکبر کہا ہوتا ہے، اسے لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے اللہ اکبر جب وہ کہے اللہ اکبر، را نکلے، تب یہ کہے گا اللہ اکبر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی عمل کی اجازت تعلیم میں معلم دیتا ہے اور انفرادی عمل کی اجازت ہندو، کافر، مشرک جو بھی سربراہ ہے وہ دیتا ہے۔ ان میں فرق نہ کیا جائے۔ جو ان میں فرق کرتا ہے، اب سربراہ ہندو ہے، وہ جا کے کسی مسلمان سے پوچھتا ہے تو وہ تو اس کمپنی کو جانتا ہی نہیں ہوتا، وہ اجازت کیا دے گا؟ آج مسلمانوں کی بے بسی، قسم پرسی، انحطاط، زوال کا یہ حال ہو گیا ہے کہ حال اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کدھر جا پہنچا ہے۔ پھونکے مار کے کسی کا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، پھونکے مار کے کسی کے کان کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اور جو دوائی کرنا، علاج کرنا سنت ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ پھونکے مار کر بھی کبھی اولاد ہوتی ہے، پھونکے مار کے بھی کبھی میٹرک ہوتا ہے، پھونکے مار کے بھی کبھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، پھونکے مار کے بھی کبھی کوئی علم آ جاتا ہے۔ علم تو اطلب العلم من المہدی الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر وہ بھائی قبر تک حاصل کرنے کا حکم آیا۔ اللہ کا حکم فارغ ہو گیا، تیری پھونکیں اللہ کے حکم سے اونچی ہو گئی ہیں، شرم حیا نہیں رہ گئی۔ حکم کی تعلیم، وحی کی تعلیم معلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے وہ پھیکی پڑ گئی ہے، اور تیری پھونکوں میں سارا قورمے پلاؤ کا ذائقہ آ گیا ہے، شرم حیا نہیں رہ گئی۔ پھونکے مار کے بھی کبھی کسی کی اولاد ہوئی ہے؟ نہیں، سمجھ نہیں رہ گئی۔ اجازت کس سے لینے چلا ہے؟ میں نے پیر صاحب پکڑا ہوا ہے، پیر صاحب سے اجازت ہے؟ معلم، استاد سے اجازت ہے، جو تعلیم دیتا ہے اس سے اجازت ہے۔ تعلیم کیا دیتا ہے؟ سنت کی تعلیم دیتا ہے، تو دین میں اجازت ہو جاتی ہے، دین کے عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انفرادی عمل کی اجازت دیتا ہے تو چھٹی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ چھٹی نہیں کر سکتا، اپنی ڈیوٹی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ دین سمجھ کا نام ہے، فرمایا فاتبعونی، اتباع، یہ اتباع تعلیم ہے۔ جب تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ عمل کی اجازت کون دیتا ہے، جب تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ علم کی اجازت کون دیتا ہے، وہ دنیا میں کیا لینے آیا ہے؟
دنیا میں تو پنگوڑے سے شروع ہوتی ہے اور قبر تک یہ دنیا عارضی جاتی ہے. وہ کیا دینے آیا ہے؟ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے کہ اسے اس بات کا پتہ ہوتا، فتابیونی کا پتہ ہوتا. لیکن نصیب بیڑے ہیں، گندے ہیں، کم بختی سے بدبختی میں تو داخل ہو رہا ہے، خوش بختی سے نیک بختی میں نہیں داخل ہوتا. کبھی اللہ کا کلمہ سنا ہوتا، کبھی کام آ جاتا، آج نہیں تو کل پل صراط پر کام آ جاتا. پل صراط سے گزرنے کے بعد اللہ نبی رسول کے سامنے پہنچنے میں بندہ کامیاب ہو جاتا، اس کلمے کی محبت میں اپنے اللہ نبی رسول کے ساتھ ہو جاتا. لیکن نہیں، ان باتوں کو تو وہ جانتا ہے پہلے ہی، ان باتوں کو وہ پہلے ہی جانتا ہے. پہلے جو جاننے والی باتیں پتہ وہ کون سی ہیں؟ اپنے بھلے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا میرا ہاتھ جل جائے گا، میں 2 اور 2 4 کے بجائے 2 روپے لوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. اس جاننے کو جو اپنا نفع ہے، ہر ایک نے PhD دین کی جانا ہوا ہے. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ. دین کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ دین کا کبھی بھی کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ دین اللہ کا علم ہے، یہ ختم نہیں ہو جاتا کہ اگر ہمیں پتہ ہو گیا تب ختم ہو گیا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا ہمیں پتہ ہو گیا یہ ختم ہو گیا تو وہ دین ہی نہیں ہے. یہ ایک سے ایک ہے. ایک چنبیلی کی جب خوشبو آتی ہے، دوسری چنبیلی جب ہمارے ناک کے قریب آتی ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. ایک سے ایک ہے. ربنا زدنا علما، یہ علم بڑھتے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، جس میں یہ سمجھ بڑھتی چلی جاتی ہے. سمجھ بڑی ہوتی ہے، علم لامحدود ہے، وہ نہیں ہوتا. 1-2 اولاد ہو گئی ہے، اولاد ختم نہیں ہوئی ہونی. وہ نقطہ جب تک موجود ہے اولاد ہوتی رہے گی. جب تک معلم علم دے رہا ہے علم ہوتا ہی رہے گا. ہمیں جو علم حاصل ہے ہر ایک کو، دین کا یا دنیا کا، پتہ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسے نا اپنے بھلے کا پتہ ہو گیا ہے کہ 2 رکعتیں نماز ایسے پڑھتے ہیں اور 2 اور 2 4 جو ہے وہ ایسے حاصل کرتے ہیں. اس کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ دین سمجھ لیا. اب معلم کی ضرورت کوئی نہیں رہ گئی بھائی، اسے تو دین آ گیا ہے نا، اسے تو سارا پتہ ہو گیا دین کیا. حالانکہ اللہ جانتا ہے اسے دین کا رتی برابر پتہ نہیں ہوا. اجازت بڑی چیز ہے. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں تعلیم ہے، اور تعلیم لینے والا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب کسی اللہ کے بندے کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو اللہ کے بندے کے ساتھ ہو. صحابہ اکرام پوری زندگی یہ اللہ کے بندے تھے، پوری زندگی اللہ کے بندے کے ساتھ رہے. اس کے بعد بھی یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی رہے. یہ سارے ہی اللہ کے بندے تھے، یہ ان کی نشانی ہے، یہ ان کی پہچان ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ سارے ہی اللہ کے بندے تھے، کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشبو پھول سے جدا ہو جائے، چمک ہیرے سے جدا ہو جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اگر یہ نہیں ہو سکتا، فطری یہ نہیں ہو سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اور اللہ کی مخلوق اللہ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ کے وجود سے، اعضاء سے جدا ہو سکتی؟ کرنے کو تو سارے لوگوں نے کر دیا ہے نا، کر دیا ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان، اور شیطان کا پیروکار وہابی ہے. یہ جو لوگ جس کو وہابی کہتے ہیں نا، میں آج اسے وہابی نہیں کہتا، وہ عبد الوہاب ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ شیطان وہابی ہے کہ وہابی اللہ کو تو صرف مانتا تھا، اللہ کے بندے کو نہیں مانتا. یہ شیطان کا پیروکار بھی وہی کام کرتا ہے. اللہ کو تو مانتا ہے لیکن مانتا کس کو ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو تو مانتا ہے. اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، سے مراد یہ وہ شیطان کو مانتا ہے، اس لیے شیطان کا پیروکار ہو گیا. اللہ کو مانتا جس طرح شیطان اللہ کو مانتا تھا، تو شیطان ہو گیا اللہ کے بندے کو نہ مان کر. یہ تو اب وہ ہے وہابی ہے، یہ اللہ کو تھوڑی مانتا، یہ تو شیطان کو مانتا.
یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے بندے کو ماننا، اپنے علم میں ماننا، جو تعلیم ہوگی اس میں ماننا، یہ کوئی بات نہیں، مانتا تو ہے نا وہ۔ اس کو عبد الوہاب ہم کہیں گے، وہابی نہیں اس کو کہیں گے، وہابی دو ہی ہیں، شیطان وہابی ہے، وہاب کو مانتا ہے، اللہ کے بندے کو نہیں مانتا، اور وہابی شیطان کا پیروکار ہے، اللہ کو نہیں مانتا، شیطان کو مانتا۔ اللہ کا بندہ ہوتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اسے دیکھنا ہو نا، اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا، اسے دیکھنا ہو نا، سچی بات گناہ گاری میں اسے دیکھ لو، توبہ کرتا نظر آئے گا۔ کیا کرتا نظر آئے گا؟ توبہ کرتا نظر۔ چھوٹا کوئی معاملہ ہے؟ لوگ نہیں ان باتوں کو سمجھتے۔ اللہ کا بندہ دیکھ لو، اللہ یاد آ جائے گا، توبہ کرتا نظر آئے گا، اللہ یاد آ جائے گا، شکر کرتا نظر آئے گا، اللہ یاد آ جائے گا۔ وہ کسی نے کہا کہ طالب علم عالم جو ہوتا ہے وہ گناہ گار بھی یہ کالج یونیورسٹیوں سے پڑھنے والوں سے کہیں افضل ہے، اسے کیا پتہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ گناہ گاری میں ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، رحمت برکت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ یونیورسٹی کالج اگر اسے دین کی تعلیم نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ کافر ہے، مشرک ہے، کمیونسٹ ہے، وہ کیسے کرے گا؟ ادھر یہ فرق بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو دیندار دین کی تعلیم رکھتا ہے وہ اور مدرسے والا جو ہے وہ نہیں، یہ نہیں ہے بات سیدھی سادھی سی ہے، پھیرنے کو کہ جدھر بھی پھیر دے۔ اصل بات تو دین ہے نا، دین ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ وہ دین کی بات جب کوئی کرتا ہے پوری بات اس کی کوئی سنتا نہیں، وہ تعلیمیں ہونی ہوتی ہے، وہ قول میں اس کے کہنے میں دیکھتا ہے، کہنے میں تھوڑی ہے، وہ تو تعلیم ہے، تعلیم ہوتے ہوتے ہو جائے گی۔ ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ یہ تو آہستہ آہستہ ہے نا کہ جب حق آتا ہے تو جھوٹ چلا جاتا ہے۔ آئیے حق کی طرف چلیں، سچ کی طرف چلیں۔ سچ فطرت کی باتیں ہیں، فطرت کے فعل ہیں، اس کے خلاف کبھی نہ کرو۔ اور حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ بندے کی تعلیم اور علم کی باتیں، اس کے خلاف نہ کرو۔ وما توفیق